بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ درود شریف کے کمالات ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور دوسروں کے مشاہدات سن کر ہمارے دل میں درود شریف پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہے اور جس کے اتنے سیغے ہیں کہ اگر ہم محبت و توجہ سے کوئی ایک بھی سیغہ چن لیں تو ہمارے کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں درود شریف سکھایا اور اس کی برکت سے ناممکن کام ممکن ہو گیا۔ مفتی دمشق حامد افندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سخت مشکل میں گرفتار ہو گئے، بڑی پریشانی آ گئی، بڑی مصیبت بن گئی، بادشاہ کا وزیر ان کے خلاف ہو گیا اور وہ رات کو نہایت کرب میں مبتلا تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف سکھایا کہ جب تم اس درود شریف کو پڑھو گے تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ تو جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، پھر جب کوئی مشکل حالات ہوں، پریشانی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی غم خواری کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں یہ درود شریف سکھایا اور اس کی برکت سے، اس کو پڑھنے کی برکت سے ان کی مشکل حل ہو گئی۔ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ درود شریف نہایت ہی پر اثر اور با کمال درود شریف ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد ممکن ہو تو غسل کر لیں، غسل نہیں کر سکتے تو تازہ وضو کر کے سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیریں اور قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں کو تصور کرتے ہوئے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم 1000 مرتبہ پڑھیں، اور تصور کریں کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میرے گناہوں کے سبب میری مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے استغفار کی برکت سے اور میری مشکلات حل فرمائے۔ 1000 مرتبہ جب استغفار پڑھ لیں تو 2 دانوں بعد اب بیٹھ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور باندھ لیں اور تصور کریں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں اور عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس درود پاک کو 300 مرتبہ پڑھیں، کم از کم 300 مرتبہ پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور پھر دائیں کروٹ پر سو جائیں، اور جب رات کو تہجد کے لیے آنکھ کھلے تو وضو کر کے اسی درود پاک کو فجر کی نماز تک پڑھتا رہیں جب تک مشکل حل نہ ہو۔ اسی طریقے سے روزانہ نفل پڑھ کر استغفر اللہ العظیم 1000 مرتبہ اور اس درود پاک کا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں مشکل حل ہو جائے گی، جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کا طاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کا طاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کا طاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ درود پاک نہایت مختصر لیکن بہت پرتاثیر ہیں۔ کچھ عرصے پہلے میرے ساتھ بھی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، ایک حاجت تھی، پریشانی تھی، تو میں نے بھی یہی عمل کیا اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے 3 رات میں نے یہ نفل پڑھے اور اسی طریقے سے استغفر اللہ العظیم 1000 مرتبہ پڑھا اور پھر 300 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کی تو 3 دن میں میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس درود شریف کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ارجنٹ مسئلہ آ گیا کہ آپ رات کا ویٹ نہیں کر سکتے یا آپ چند دنوں کا ویٹ نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہو کہ وہ مسئلہ فوری حل ہو، تو کسی بھی وقت آپ 1000 مرتبہ اس درود پاک کا ورد کریں، یعنی آپ باوضو ہو کر دن میں کسی بھی وقت بیٹھیں، تصور کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ ان سے اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، اور 1000 مرتبہ لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھتے رہیں، اور 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، اور جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے درود پاک نہایت یکسیر ہے، اور میں نے 1000 مرتبہ بھی اس کا ورد کیا ہے۔ جب مجھے کوئی مسئلہ آیا تھا غالباً 1 ڈیڑھ سال پہلے، تو میں نے دن میں اس کا ورد کیا تھا 1000 مرتبہ، اور اللہ کے حکم سے ایک ہی دن میں میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تو دونوں طریقے سے عمل کر سکتے ہیں، چاہے تو نفل پڑھ کے رات کو اور پھر اس درود پاک کو 313 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، جتنے دن تک آپ کی حاجات پوری نہ ہو روزانہ ہی عمل کرتے رہیں،
اور چاہے تو دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ بیٹھ کر ایک ہی نشست میں بیٹھ کے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہی سیٹنگ میں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 200 مرتبہ پڑھ لیا پھر بعد میں 200 مرتبہ پھر بعد میں 200 مرتبہ. مطلب آپ نے بریک نہیں دینا، ایک ہی وقت میں بیٹھ کر پڑھنا ہے 1000 مرتبہ. اور پھر جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، حاجت ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے دعا کرنی ہے. اور پڑھنا اس طریقے سے کہ تصور یہ کرنا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں اور ان کے سامنے اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بالضرور کام بنے گا اور جو حاجت ہوگی ضرور بالضرور حل ہوگی. کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر اس درود پاک کو پڑھنے کا حکم دیا پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، حاجات پوری کرنے کے لیے، مسئلے کے حل کے لیے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود درود پاک تعلیم فرما رہے ہیں پریشانی کے حل کے لیے، تو پھر سوچیں کیوں پریشانی حل نہیں ہوگی، کیوں مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیوں کام نہیں بنے گا، کیوں حاجات پوری نہیں ہوگی. تو کامل یقین سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا. اور 2 دفعہ کا تو میرا اپنا تجربہ ہے، 2 دفعہ اسے پڑھا میں نے اور دونوں دفعہ میری حاجات بھی پوری ہوئی، میری دعا بھی قبول ہوئی اور میرا مسئلہ بھی حل ہوا، پریشانی بھی ختم ہوئی. تو بس اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے مسئلے حل کریں، ہماری پریشانیاں ختم کریں. درود پاک سے زیادہ بڑا اور اکثیر وظیفہ کوئی نہیں. بس کرم کر دے اللہ تعالیٰ، ہمیں اچھے طریقے سے خالص نیت سے ادب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی، آمین. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.